أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. فرمایا ایک روز بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیاں ہری بھری ہیں اور دوسری 7 خشک بالیاں. اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب جانتے ہو. قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین. لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی بات ہے اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. ان 2 قیدیوں میں سے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں تھے، ان میں جو بچ گیا تھا اسے ایک مدت بعد اب بات یاد آئی. اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس جانے دو. یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلی ارجع إلى الناس لعلهم يعلمون. اس نے آ کر یوسف علیہ السلام سے کہا اے سچے یوسف، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہری ہیں اور 7 خشک. شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں. قال تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. یوسف علیہ السلام نے فرمایا 7 سال تک لگاتار تم کھیتی باڑی کرتے رہنا. اس دوران جو کچھ تم فصلیں کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کا کام آئے وہ نکال لو اور باقی کو اس کی بالیوں سمیت رہنے دو. ثم یأتی من بعد ذلك 7 عجاف 7 شداد یأکلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحسنون. پھر 7 سال بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب وہ غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے.
اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا تھا. ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون. اس کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے. سبحان اللہ. محترم سامعین، الحمدللہ آج سورۃ یوسف میں تفصیلی واقعہ 7واں حصہ بیان کیا جا رہا ہے. یہ اللہ پاک کا بے حد احسان ہے. من گھڑت دکانوں سے کتابیں لے کر بنی اسرائیلی روایتیں پڑھ کے لوگ یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے اور سنتے ہیں. مزہ تو تب ہے کہ قرآن سے پڑھا گیا. تو بہرحال ایک وہ وقت آیا جب عزیز مصر نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی کمزور گائیں کو کھا رہی ہیں. ایک نقشہ اور دیکھا، 7 ہری بھری بالیاں ہیں. یہ جو ہم گندم بیجتے ہیں ان میں سٹیاں لگتی ہیں، اس کو بالی کہا جاتا ہے. 7 ہری بھری بالیاں اور 7 خشک بالیاں. یاد رکھو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کسی کی کرید میں لگا ہو، کسی کی تلاش میں لگا ہو اور وہ ڈھونڈنے سے نہ ملے تو ذہنی ٹینشن بڑھ جاتی ہے. چاہے جتنی خوشی میں ہو، جب تک اس کے انجام تک نہیں پہنچتا اس کو سکون نہیں ملتا. اللہ کی قدرت، یہ جو اس نے خواب بادشاہ نے دیکھا، اب اپنے دربانوں سے پوچھ رہا ہے جاؤ تلاش کرو کوئی خواب کی تعبیر بتانے والا ہو. سب نے کہا کہ یہ انوکھا خواب ہے. خواب بھی بڑے عجیب طریقے کے آتے ہیں. حکایات کے اندر آتا ہے ایک خواب کی تعبیر بتانے والے بیٹھے تھے، اللہ کے بزرگ تھے. ایک آدمی آیا، حضرت جی میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں سو رہا ہوں، میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے. حضرت جی نے فرمایا کہ جلدی جا، تیری چارپائی کے نیچے خزانہ پڑا ہے. اس نے کھدائی کی، نیچے خزانہ ملا. کچھ عرصے کے بعد ایک آدمی آیا، حضرت جی میں نے خواب دیکھا ہے، میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے. حضرت نے فرمایا جلدی جلدی اپنا سامان نکال کر باہر پھینک دے، تیرے مکان کی چھت گرنے لگی ہے. اس نے ایسا ہی کیا، چھت گر گئی. اب دونوں کا خواب ایک ہے. سمجھ آ رہی؟ دونوں کا خواب ایک ہے، لیکن اس کو کیا بتایا اور اس کو کیا بتایا. جو ہر وقت مولوی صاحب کے ساتھ رہتے ہیں، علامہ اقبال ورگے، وہ پھر ان سے رہا بھی نہیں کیا. وہ بول پڑے لو جی، سر کی پیڑ وہ بھی دوائی اور پاؤں کا درد ہو تو وہی دوائی. اس نے خواب بتایا، اسے کیا بتایا، اور اس نے خواب بتایا تو اسے کیا بتایا. حضرت جی کیا فرمانے لگے، خواب تو دونوں کا ایک تھا، لیکن خواب کی تعبیر بتانے والے کا ذہن بھی ہونا چاہیے. خواب کی تعبیر بتانے والے کا ذہن بھی ہونا چاہیے. سب کو ایک ہی بات نہ بتائیں. چھوٹی سی بات اور بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات کی سمجھ آئے. کوئی سادہ آدمی تھا،
اس نے حکیم ڈاکٹر سے کہا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بڑی اچھی بات ہے، میرا سامان اٹھا اور میرے ساتھ چل پڑا۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حکیم صاحب میری بھینس جو ہے نا وہ چارہ کھا رہی تھی، یہ جو شلجم ہوتے ہیں وہ ہم گنگلو کہتے ہیں، وہ گلے میں اٹک گیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ اس نے کہا بڑا آسان کام ہے۔ اس کے پاس لے گیا، اس نے اینٹ اٹھائی، زور سے ماری، لگا جھٹکا، وہ بہہ رہا، مریض ٹھیک ہو گیا۔ وہ جو بستہ اٹھا کر ساتھ چل رہا تھا، اس نے کہا یہ حکمت ہے، واہ یہ تو بڑی آسان ہے، یہ تو بڑی آسان ہے۔ اس نے بھی اپنا سامان بنا لیا، ایک چوک پہ بیٹھ گیا، حکیم صاحب بیٹھے ہوئے، اتفاقاً ایک مریض آ گیا۔ اس نے کہا حکیم صاحب میری داڑھ کو درد ہے۔ اس نے کہا ابھی ٹھیک ہو جائے۔ اس نے وہی اینٹ اٹھائی، اس کو ماری، وہ مر گیا۔ جب وہ مر گیا علاقے کے لوگ سارے اکٹھے ہو گئے، یہ کیسا نیم حکیم ہے، ہمارا آدمی اس نے مار دیا۔ تو جو بڑا چودھری صاحب تھا اس نے کہا تجھے اور تو کچھ نہیں کہتے، تیرے لیے یہی سزا ہے، اکیلا اس کو اٹھا، اکیلا غسل دے، اکیلا اٹھا کر قبر میں دفنا جا کے۔ اس نے یہ کیا، دوبارہ آ کر بیٹھ گیا۔ اتفاقاً ایک اور مریض آ گیا، اس کی آنکھ کو درد تھا۔ اس نے کہا تیرا مریض ٹھیک تو ہو جائے گا، پر اتنا بتا تیرے گھر اور قبر گستاخ کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ اس نے یہی گمان کیا کہ ہر مریض کو اینٹ مارنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، حالانکہ ذہانت بھی کچھ کام آتی ہے۔ اس نے ذہن سے سوچا کہ جو شلجم یا اٹکا ہے تو اینٹ مارنے سے اس نے ٹھیک ہو جانا ہے، اب داڑھ کا درد تو ٹھیک ہے، ہر کسی کو وہی دوائی نہیں چلتی۔ اور یہی جو ہے نا وہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جلد باز، وہ فوراً بول پڑے، حالانکہ خواب کی تعبیر بتانے کا اپنا ذہن ہے، اس کا اپنا اصول ہے۔ وہ بول پڑے جناب آپ نے کیا بتایا؟ وہ آیا تھا تو اسے آپ نے کہا تیری چارپائی کے نیچے خزانہ ہے، اس نے بھی وہی خواب سنایا ہے اور اس کو کہا کہ تیری چھت گرنے والی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا حوصلہ تمہارے اندر بھی نہیں ہے، تم غور نہیں کرتے۔ جب وہ آیا تھا وہ سردیوں کے ایام تھے، سردیوں کے دنوں میں انسان کو آگ فائدہ دیتی ہے، اور جب یہ آیا ہے یہ گرمیوں کے ایام ہیں، گرمیوں کے ایام میں انسان آگ کے قریب نہیں جاتا۔ اب اس لیے اس کی خواب کی تعبیر کا نقشہ فائدے کی طرف جا رہا تھا، اس کے خواب کی تعبیر کا نقشہ نقصان کی طرف جا رہا تھا۔ پھر سمجھ آیا۔ اس لیے امام و خطیب و پیر ہو اپنی حکمت دانائی سے گاڑی کو جو چلا رہا ہوتا ہے، مقتدیوں کو، سامعین کو، خلفاء کو اتنا پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنے حساب پہ جلد بازی میں فتویٰ لگا دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر حکمت کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ میں نے ویسے ضمناً بات کی ہے، اب یہ خود اندازہ لگا۔ خیر بادشاہ کو خواب نظر آیا، خواب بڑا عجیب ہے۔ اب ذہنی ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے کہ جب تک صحیح طرح مجھے کوئی بتائے گا نہیں، میں تو کرسی پہ بیٹھا ہوں پھر بھی بے چین بے قرار۔ وہ جو جیل کے اندر 2 قیدی تھے، جو بچ گیا تھا، وہ سوچتا سوچتا کہنے لگا بادشاہ سلامت، خواب کی تعبیر بتانے والا تو آپ کی جیل کے اندر ہے۔ اچھا جا پوچھ کے آ۔ اب وہ دوڑا دوڑا آیا، آ کر یوسف علیہ السلام سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یوسف ایھا الصدیق، اے میرے سچے دوست،
یعنی جیل کا قیدی جو سچا تھا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے کہا یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات۔ اے میرے سچے دوست، افتنا فی 7 بقرات، مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دے کہ 7 موٹی گائیں ہیں، سمانی یأکلہن 7 عجاف، 7 دبلی گائیں کو کھا رہی ہیں، 7 موٹی گائیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں۔ پھر دوسری بات کہی 7 سبز بالی ہیں اور 7 خشک بالی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر ہی اس کی تعبیر بتا دی۔ فرمایا جاؤ بادشاہ سے کہو 7 سال خوب بارشیں ہوں گی، تم ایسا کرنا کیونکہ پیداواری بارش پہ ہوتی تھی، اب تو سہولیات آ گئی ہیں، تو پہلے زمین کا نظام بارشوں سے ہوتا تھا، تو تم یہ جو خواب دیکھ رہے ہو 7 سال خوب بارشیں ہوں گی، جب بارشیں ہونی ہیں یقینی بات ہے، تم اس طرح کرنا جو بنجر ویران زمینیں پڑی ہیں ان پہ بھی ہل چلاؤ، وہاں بھی گندم بیج دو، بارشیں جو ہونی ہیں پانی ہونی، اور پھر 7 سال بعد بارشیں نہیں ہوں گی، وہ جو 7 سال بارشیں ہوں گی اتنی گندم کی بجائی کرو، جب تم کٹائی کرنے لگو ان کو زمین میں چھپا دینا، اتنا ہی نکالنا جتنا تم نے کھانا ہے، باقی سیٹیوں کے اندر رہے۔ یہ حکمت کیوں بتائی گئی کہ تجربہ کر کے دیکھو، سیٹیوں کے اندر بالیوں کے اندر گندم رہے اس کو گھن نہیں لگتا، یہ انہوں نے یہ کلیہ بتایا، اور اللہ پاک نے یہ بات ان کے دل میں ڈالی، اللہ پاک نے وحی کے ذریعے بتا دی، اور یہ طریقہ انہوں نے آگے بتایا، اور فرمایا جب سبزہ ہرا بھرا ہر طرف ہوگا تو جانور کھائیں گے، پلیں گے، موٹے ہو جائیں گے، اس لیے دکھایا جا رہا ہے 7 موٹی گائیں ہیں، جب بارشیں نہیں ہوں گی، سبزہ نہیں ہوئے گا تو تمہارے جانور خشک ہو جائیں گے، سوکھ جائیں گے، دبلے ہو جائیں گے، اور پھر 7 اور 7 14، پھر 14 کے بعد 1 سال خوب بارشیں ہوں گی۔ جب یہ بات بتا دی وہ دوڑا ہوا آیا عزیز مصر کے پاس، عزیز مصر کو یہ بات بتائی، عزیز مصر نے کہا جاؤ ان کو بلا کے لے آؤ، اب وہ دوڑا ہوا پھر آیا، اب دیکھو نا بادشاہ کو اپنی ضرورت پڑی ہے، یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں ایسے نہیں آؤں گا، جو میرے اوپر تہمت لگی تھی پہلے اس کا کیس کھولو، سچ اور جھوٹ واضح ہو جائے، ان عورتوں کو بھی بلاؤ جن عورتوں نے مجھے دیکھتے ہوئے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی، اس زلیخا بی بی کو بھی بلاؤ، وہ سب کے سامنے اقرار کرے کس کا قصور تھا۔ اس لیے یہ اصول بتایا جا رہا ہے کہ کیونکہ ان کو کیوں بلایا جا رہا تھا کہ وزیر خزانہ بنانا تھا، یہ ڈیوٹی ان کے ذمے سونپنی تھی، تو پھر یہ نہ ہو ادھر ادھر پروٹوکول ہو اور گلیوں میں شور ہو، گلیوں میں شور ہو، جیسے ہمارے پاکستان کی گلیوں میں لندن تک شور ہے،
کیا شور ہے آگے نہیں بتانا ہیں، کیا شور ہے آگے اللہ کی شان۔ سیاسی لحاظ سے ہر کوئی اپنے اپنے امیدوار کا چہیتا ہوتا ہے۔ تو میں نے ایک جگہ بیان کیا تو میں نے تھوڑا سا عمران خان کا تذکرہ کر دیا، دو مقتدی ناراض ہو گئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آئی ہے کہ خطیب کامیاب وہی ہے جو سیاسی گفتگو نہ کرے، کسی پہ اٹیک نہ کرے۔ اس لیے ہمیں اٹیک کرنا نہیں چاہیے، ہر کوئی نہ کوئی کسی کا چہیتا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پہلے ان کو بلاؤ، یہ نہ ہو ادھر سے مجھے تم عہدہ دے دو اور میرے بارے میں لوگ انگلیاں اٹھائیں، میرا رہنا بیٹھنا اٹھنا میرا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس لیے جب میں نکلوں گا تب نکلوں گا جب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کیونکہ آپ کا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، کل انشاءاللہ یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ پھر وہ عورتیں آئیں، انہوں نے آ کر اقرار کیا تھا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خوراک بنے۔ پھر اس کے بعد ایک وہ وقت آیا، پھر اللہ نے ان کو بادشاہ بنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔